السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر حاضر ہیں جی سبلائم کسوٹی لے کے آپ کی خدمت میں. ارباب علم و دانش پروفیسر ناصر علی سید صاحب اور عزیز اجاز صاحب ہمارے ساتھ بنفس نفیس موجود ہیں. ان کی بڑی مہربانی، بڑی محبت کی تشریف لے کے آئے ہیں. اور ہمارے ساتھ چیلنجر موجود ہیں ڈاکٹر خادم ابراہیم صاحب. دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے یہ چیلنجر کون سی شخصیت یا کون سی عمارت لے کے آئے ہیں اور ہمارے جو ماہرین ہیں کس طرح سے اس شخصیت کو بوجھتے ہیں. تو اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ ملک صاحب، اور دوبارہ یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہو رہی ہے اتنے اچھے مہمانوں کے ساتھ. اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع مل رہا ہے. آپ کی بہت محبت. آج جو میں پوچھنے جا رہا ہوں وہ ایک شخصیت ہیں. جی سر. آپ جس شخصیت کو پوچھا ہے کیا وہ حیات ہیں؟ جی حیات ہیں. اور کیا وہ مرد شخصیت ہیں؟ مرد ہیں. ایک ایسی شخصیت جو مرد ہے اور حیات ہے. اچھا، ہاں، ان کی وجہ شہرت کیا ادب ہے؟ ادب ان کی وجہ شہرت ہے. اچھا، ایک ایسی شخصیت جو حیات ہیں اور ان کی وجہ شہرت ادب ہے. تو کیا وہ اردو ادب کی کسی شعبے سے تعلق ہے ان کا؟ اردو ادب کے شعبے سے بھی تعلق ہے ان کا. اردو ادب کے شعبے سے بھی تعلق ہے. اچھا، ہندکو سے بھی تعلق ہے. ہندکو سے بھی تعلق ہے. ان کا تعلق ہندکو ادب سے بھی ہے اور اردو سے بھی ہے. آپ نے کسی ایسی زندہ شخصیت کو پوچھا ہے جو بیک وقت ہندکو اور اردو دونوں ادب. شاعر بھی ہیں. شاعر بھی مطلب ہے کہ اور بھی فکشن رائٹر بھی. اچھا، زندہ شخصیت جو ہندکو اور اردو دونوں سے ان کا تعلق ہے اور حیات ہیں. کیا وہ پشاور سے ہی متعلق ہیں؟ میں اگین پشاور ویلی کی بات کر رہا ہوں. یعنی اگر دیکھا جائے، اگر پیدائش کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بائی برتھ وہ پشاور کے نہیں ہیں، لیکن پشاور سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے. وہ پشاور میں پیدا نہیں ہوئے مگر پشاور سے ان کا گہرا تعلق ہے. ایک ایسے شاعر جو ہندکو اور اردو میں شاعری کرتے ہیں اور وہ پشاور میں پیدا تو نہیں ہوئے مگر ان کا تعلق پشاور سے ہے. پشاور کے ایک ایسے شاعر ادیب جو حیات ہیں. اور تدریس سے تو تعلق نہیں ہے ان کا. تدریس سے بھی تعلق ہے. تدریس سے بھی ان کا گہرا تعلق رہا ہے. اگر تدریس سے ان کا تعلق ہے تو کیا وہ اب ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں؟ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں. تو کیا ان کا ہندکو مجموعہ نہیں آیا مگر ان کے کیا اردو مجموعے آئے ہیں؟ ان کے ہندکو اردو تو مجموعے آئے ہیں. بالکل ہندکو مجموعے نہیں آئے، اردو مجموعے آئے ہیں. ہندکو کا بھی ایک مجموعہ انہوں نے گیتوں پر میرا خیال میں لکھا تھا. ہندکو کا مجموعہ گیت وغیرہ تھے، شاید گیت لکھے تھے انہوں نے. ہندکو گیت، لیکن وہ شاید اب آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ چھپا تھا یا نہیں چھپا تھا. نہیں تھا. ہندکو کی شاعری ہے مگر کتاب نہیں ہے. کیا وہ اردو کے غزل گو شعراء میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. کیا ان کی کتاب کا نام تم اداس مت ہونا ہے؟ تم اداس مت ہونا نہیں. اچھا، وہ فلم انڈسٹری سے تو وابستہ نہیں رہے؟ نہیں، فلم انڈسٹری سے وابستہ نہیں رہے. ایک ریٹائرڈ لائف گزارنے والے یعنی پروفیسر جو اردو کے بھی شاعر ہیں اور ہندکو زبان کے بھی شاعر ہیں اور زندہ ہیں اور اب ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں. اردو کے مجموعے ہیں ان کے مگر اس کے ہندکو. اچھا، فکشن بھی لکھتے ہیں؟ بالکل. فکشن بھی لکھتے ہیں. ریٹائرڈ ہیں. ایک ایسا شاعر جو افسانہ نگار بھی ہے اور جو ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہے.
اور بیمہ کے تعلق تو کوئی نہیں ہے ان کا، بیمہ کمپنی وغیرہ سے؟ نہیں، بیمہ کمپنی سے تعلق نہیں۔ کس سے تعلق؟ بیمہ کا بیمہ کمپنی سے؟ اچھا نہیں اچھا اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شعراء ہمارے ہاں اب اس وقت حیات ہیں، ان میں جو ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، ان کو میں بھی اور اردو میں بھی ان کے شعر، اردو میں ان کے ایک سے زیادہ شعری مجموعے ہیں؟ جی اچھا، اردو میں ان کے ایک سے زیادہ مجموعے ہیں، ان کو بھی شعر کہتے ہیں۔ میرا خیال ایک سے زیادہ نہیں ہے، اکثر ایک ان کا ایک ہی ہے، ان کا ایک جو ہے مجموعہ ہے، اور اس کے علاوہ نثر کی بھی کتاب ہے۔ کتاب ہے، ان کی شاعری میں ایک مجموعہ ہے۔ میں چونکہ وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو جائے نا، میں ماڈریٹر ہاں، ٹھیک ٹھیک۔ جی یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ ان کا مطلب ایک سے زیادہ کتابیں نہیں ہیں اس کی، ان کی یعنی شاعری کی شاعری کی ایک کتاب ہے، اس کے علاوہ فکشن کی کتاب ہے، ایک کتاب ہے۔ ایک کتاب فکشن کی ہے، ایک شاعری کی ہے، ریٹائرڈ ہیں، اور گلبہار میں بھی رہے ہیں اور ابھی آج کل ورثہ روڈ پہ رہ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ کیا اس چھت کے نیچے تو موجود نہیں ہے نظر تو آ رہے ہیں۔ پروفیسر ناصر علی سے؟ نہیں میں تو آخر میں سمجھا ہوں، میں بالکل آخری اس میں سمجھا ہوں۔ شروع میں تھوڑا سا گیا تھا، لیکن پھر میں واپس میں وہ ہو گیا آخر میں۔ پھر سٹارٹ لیا تھا تو میرے ذہن میں پہلے ہی تھا۔ ویری گڈ، ویل ڈن، بڑا اچھا آپ نے، بڑا ان ایکسپیکٹڈ اور بڑا بہت اچھا تھا جی، مگر یہ کہ تھوڑا سا اگر وہ ان کی اس میں جاتے تو ڈسٹریکٹ ہو جاتے پہلے ہی۔ ہاں وہی کیا، دیکھیں اسی لیے میں نے کہا نا۔ اکوڑا سے جو ہے مطلب ہاں جی صحیح ہے، نہیں بہت محبت ہے آپ کی۔ وہ ہمارا اس طرف ذہن گیا تھا اس میں، لیکن پھر وہ تھوڑا سا پھر پشتوں میں بھی مطلب یہ ہے کہ ان کا ہے، ہاں صحیح وہی ہے، ہے، پشتو ان کو اردو ان کو بھی میری کتاب ہے اور آلریڈی، اصل اس کی ان کو میں تو سر آپ کی بک ہے نا جی، میری کتاب ہے، ان کو میں بھی ہے، ڈرامہ ہے وہ۔ ہاں لیکن وہ کتاب ہے، ہاں بہرحال ٹھیک ہے، وہ کتاب اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، کتاب ہے۔ پوچھنے والے کے پاس 40 سوالوں کے جواب ہونے چاہیے، اگر اسے 20 پوچھے جا رہے ہیں نا، اس کو 40 سوال تیار نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا کیا، ہاں اور تھوڑا سا میرا بھی اس میں ماڈریشن تھی کہ اس کو نہیں آپ نے ہاں بالکل بھٹکنے نہیں دیا، میں نے کہا گڑبڑ ہو جائے گی تھوڑی سی، کیونکہ اس طرح کے جو ہنکو کہتے ہیں تو 2-3 ہی لوگ ہیں، ایک یوسف علی زاہد ہے جس کو بیمے کے حوالے سے کہا، ایک نذیر تبسم صاحب ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ایک سے زیادہ کتابیں آپ نے کہا نہیں ہیں۔ یہ دونوں جب نکل گئے تو پھر مشتاق شباب کا اس لیے ذہن نہیں آتا کہ اس کی کتاب نہیں ہے شاعری کی، اور کوئی پھر ایسا شاعر تھا نہیں، تو پھر اس طرف تو بالکل ذہن جا ہی نہیں رہا تھا۔ میں تو آخر میں جو ہے نا تھوڑا سا میں نے جب کہا تو اچھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید آپ عزیز اعجاز کا پوچھ رہے ہوں، تو پھر لیکن جب میں نے کہا ایک سے زیادہ تو آپ نے کہا نہیں کتاب ایک ہی ہے، تو بس پھر میں اچھا میں نے جو پڑھا تھا وہ آپ کی ایک کتاب تھی گیتوں کی، جو پھر آپ نے جو ایک وہ بڑے مشہور گیت نگار تھے، نام ان کا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے آپ کو کچھ کہا کہ یار یہ میری کتاب ہے، آپ نے پڑھی تو پھر آپ نے ودرا کر لی کہ یار گیلانی، سید گیلانی صاحب جی میں گیتوں کا کتاب مرتب کی تھی، لیکن جب گیلانی صاحب نے پیپل وترے کے بعد جو دوسری ان کی کتاب آئی گیتوں کے حوالے، پیپل وترے ہی تھی گیتوں کے حوالے سے، تو انہوں نے مجھے دیا مسودہ اس کا، میں نے اس کا پریفیس لکھا اور تقریبی رونمائی بھی کرائی تھی اس کی، یہ بزم بار ادب کے تحت، تو پھر میں نے وڈرا کر لیا کہ میں نے کہا نہیں میں وہ، کیونکہ اسی سال میری کتاب آ رہی تھی، تو میں نے کہا نہیں، ایک بڑا نام ہے سید گیلانی فلم انڈسٹری کا بھی، اور شاہ جی تھے ہمارے بزرگ بھی تھے اور دوست بھی تھے، بہت محبت کرنے والے تھے، تو اس حوالے سے پھر میں نے وڈرا کر لیا تھا۔ جی بہت خوب جی، دوستوں آپ نے دیکھا کہ پروفیسر ناصر علی سید جو کہ اس وقت ہمارے پینلسٹ ہیں، ماہر ہیں، شخصیات بوجھ رہے ہیں، اور ڈاکٹر خادم ابراہیم صاحب نے انہی کا جو ہے تو بطور شخصیت ان کو بوجھا اور بڑے اچھے طریقے سے بوجھ لیا گیا۔ اس میں جو ہے جی تو عزیز جاز صاحب کا، یہ دونوں ماشاءاللہ لنگوٹیا یار ہیں اور ساری زندگی کا ساتھ ہے ان کا جی، بڑی محبت سے انہوں نے جو ہے تو بوجھ لیا جی، اور میں سمجھتا ہوں جی کہ ایسی نشستیں جو ہیں تو ہمارے علم و ادب میں جو ہے تو ہمارے نالج میں اضافہ کریں گی، ہمارے ساتھ جڑے رہیے جی۔ میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی ٹرک کھیلی ہمارے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ میں آخری 2 سوالوں تک
اس طرف ذہن نہیں جا رہا تھا، کیونکہ ایک تو پینلسٹ کا پوچھنا ویسے بھی، لیکن چونکہ شخصیت جو بوجھی گئی وہ اس معیار کی تھی جو آپ لوگ جس شخصیت جو اس پروگرام میں آپ جن شخصیات کا پوچھتے ہیں. بالکل. تو پروفیسر ناصر علی سید کو آپ نے ہمارا لنگوٹیا کہا، وہ اپنی جگہ، لیکن ان کا جو مقام ہے، ان کا جو ایک ادب میں ان کی جو خدمات ہیں اور تدریس کے شعبے میں ان کی جو خدمات ہیں، اور سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ پشاور میں ان کا جو ہمارا اور ان کا تقریباً 40 سال سے زیادہ کا ساتھ رہا، اور ہم مطلب یہ ادبی تقریبات میں، پھر میں او بسیرا رفت او ما کوچا رسوا شدیم، میں پی ٹی وی چلا گیا، لیکن پروفیسر ناصر علی سید کی وجہ سے میں ادب سے جڑا رہا. بلکہ آپ یقین کریں، بڑی دلچسپ میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے تو ویسے بڑے دلچسپ واقعات ہیں میرے ڈاکٹر نذیر تبسم کے، پروفیسر ناصر علی سید کے. تو ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ میں ٹیلی ویژن میں کسی ریکارڈنگ وغیرہ میں بہت بری طرح پھنسا ہوتا تھا، باہر کے آرٹسٹ آئے ہیں اور جناب ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور بالکل سر کھجانے کی فرصت نہیں، اور وہاں یونیورسٹی میں یا کہیں مشاعرہ ہو رہا ہے. تو اب ناصر علی سید عموماً وہ کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے اس کی کمپیئرنگ کا، تو ان کا میرا ٹیلی فون پر رابطہ رہتا تھا. تو میں یہ مجھ سے کہتے کہاں پہنچے ہو، تو میں کہتا تھا بس ابھی نکل رہا ہوں ٹی وی سے. پھر تھوڑی دیر بعد کہتے تھے ہاں اب کہاں پہنچے، اب وہاں مشاعرہ جاری ہے نا. اب میری کوشش ہوتی تھی کہ صدر کے کلام پڑھنے سے پہلے میں اگر پہنچ جاؤں، کیونکہ اگر صدر نے پڑھ لیا تو پھر تو بات نہیں بنی. پھر جیسے ٹیلی فون آتا تھا کہاں پہنچا، کبھی میں کر لیتا. بہرحال وہ پھر ہم بھاگتے دوڑتے جاتے اور مشاعرے میں شرکت کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر ناصر علی سید کا جو سب سے اہم پشاور میں کردار ہے وہ یہ کہ تنظیم سازی اور خاص کر ادبی تنظیموں میں انہوں نے جو نوجوانوں کی تربیت کی ہے. بالکل. اور بہت سارے ان کے شاگرد بھی آتے تھے، ان میں ادروائز بھی جو تشنگان ادب ہیں اور وہ آتے، اور یہ اب بھی مطلب ان کا وہ سلسلہ جاری ہے. پھر اس کے علاوہ بین الاقوامی مشاعروں میں انہوں نے شرکت کی، پاکستان سے باہر ادبی طور پر ان کی شناخت ہوئی. پاکستان کے اندر بھی مختلف شہروں میں یہ جاتے ہیں اور مطلب یہ کہ پشاور کی نمائندگی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں یہ اب بھی، اور ہماری دعا ہے کہ ان کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے. آمین جی. میں جناب جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں، جتنے بھی ناظرین ہیں، یہ میں کہوں گا جی کہ میں بھی ایک اعتراف کروں کہ اگر یہ عزیز اعجاز مدد نہ کرتے تو شاید یہ 40 سوالوں میں بھی میں نہیں پوچھ سکتا کہ اب یہ کس کے بارے میں، کیونکہ ذہن ظاہر جاتا نہیں ہے، اور پھر اپنے بارے میں میری معلومات بھی ذرا بہت کم ہے. اور یہ شاعروں کا مسئلہ ہوتا ہے. اقبال نے بھی کہا تھا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. تو اس لیے مجھے تو نہیں پتا تھا. فراز نے کہا کہ ہم اپنے آپ میں گم تھے، ہمیں خبر کیا تھی کہ ماورائے غم جاں بھی ایک دنیا تھی. کیا بات ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ ہم خوش قسمت ہیں اور حمید ناصری میں جی رہے ہیں جی. ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے جی، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ کرے ایسے ہی جاری رہے جی. اجازت دیجیے جی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے. اللہ حافظ. شکریہ.